السلام علیکم اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے، بالکل ٹھیک ہوں گے۔ چلیے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں فارماسیوٹیکل کے نیکسٹ جو ہے وہ 4 سے 5 پریکٹیکل انشاءاللہ ہم اس لیکچر میں آپ کو بتائیں گے۔ پہلے ہم جو ہے وہ 5 لیکچر آپ کو سینڈ کر چکے ہیں، جس میں ہم نے جو ہے وہ پریپریشن آف ایملشن اور اس کے علاوہ مینوفیکچرنگ آف ایملشن پڑھی تھی، اور اس کے علاوہ ہم نے مینوفیکچر سسپینشن، ویٹ گرینولیشن میتھڈ، ڈرائی گرینولیشن میتھڈ، یہ ہم پریکٹیکل کر چکے ہیں جو کہ موسٹ امپورٹنٹ ہیں۔ اور نیکسٹ ہمارے جو پینڈنگ تھے پریکٹیکل، وہ آج پریکٹیکل نمبر 6 ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر، ایکسپیریمنٹ نمبر 6، ڈس انٹیگریشنز آف دا ٹیبلٹ۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں، اس میں ہم انشاءاللہ کریں گے کہ مختلف ٹیبلٹ کے اوپر کیے گئے ایکسپیریمنٹ کیسے ہم کریں گے، پیپر کے اندر کس طرح سے کویشچن ہم سے پوچھے جا سکتے ہیں، کس طرح سے ڈیفینیشن پوچھی جا سکتی ہے وائوے کے اندر، اور پرفارمنس کے دوران جو ہے وہ اگر کوئی کویشچن ایگزامنر پوچھتا ہے ان کی پرفارمنس کے حوالے سے، ان کی ایکسپیریمنٹ لکھنے کے حوالے سے، تو آپ نے کیسے اس کا آنسر دینے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم ڈیفینیشن کی بات کریں، وہ پوچھ سکتا ہے جی بتائیں ٹیبلٹ ڈس انٹیگریشن میں ہم کیا کرتے ہیں، ٹیبلٹ ڈس انٹیگریشن میں ہم کیا کرتے ہیں۔ تو اس کی سب سے پہلے آپ نے ڈیفینیشن بتانی ہے۔ ڈیفینیشن یہاں پہ لکھی ہوئی، دا ٹائم ریکوائرڈ فار بریکنگ آف دا ٹیبلٹ انٹو پارٹیکلز از کالڈ ڈس انٹیگریشن۔ مطلب ایک ٹیبلٹ کو کتنا ٹائم جب ریکوائرڈ ہے ٹوٹنے میں ڈفرینٹ پارٹیکلز میں، تو اس کو ہم کہتے ہیں ڈس انٹیگریشن۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے جو ہے وہ بیرونی طریقے سے جو ہے وہ ایک ٹیبلٹ کو جو ہے وہ توڑنا ہے۔ ہم نے بیسیکلی یہ دیکھنا ہے کہ ٹیبلٹ کی جو توڑ پھوڑ ہے وہ کتنی دیر میں ہمارے معدے کے اندر جا کے ہوتی ہے۔ ہم نے اس ٹیسٹ کے اندر یہ چیزیں جو ہے وہ دیکھنی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ڈس انٹیگریشن آف دا ٹیبلٹ۔ تو اپریٹس کی ہم بات کریں تو اس میں ہمیں کیا چاہیے، سلنڈریکل گلاس ٹیوب چاہیے، ٹھیک ہے۔ مختلف کی گلاسز کی ٹیوبز ہوتی ہیں جس میں ہم ٹیبلٹ رکھتے ہیں، بیکر میں چاہیے، سلنڈریکل ڈسک ہمیں چاہیے، ٹھیک ہے، جس میں ہم نے ساری ٹیوب جو ہے اوپر فکس کرنی ہوتی ہیں، میٹل راڈ چاہیے، اور تھرموسٹیٹ چاہیے۔ تھرموسٹیٹ کس کام کے لیے؟ بیسیکلی یہ تھرموسٹیٹ جو ہے وہ جیسے کہ ہماری باڈی کا ایک ٹمپریچر ہے 37 ڈگری سینٹی گریڈ، تو تھرموسٹیٹ ہے ایک ایسا مطلب ٹیبلٹ ڈس انٹیگریشن ہے جس میں اس نے کیا کرنا ہوتا ہے، ٹمپریچر کو کنٹرول میں رکھنا ہوتا ہے۔ تو اس کی ہم انگریڈینٹ کی بات کریں، اس میں کون کون سے انگریڈینٹ ہمیں چاہیے ہوں گے اگر ہم ٹیبلٹ ڈس انٹیگریشن کا پریکٹیکل کریں گے، تو اس میں ہمیں چاہیے کیا، ڈفرینٹ ٹائپس آف دا کوٹڈ ان کوٹڈ ٹیبلٹ ہمیں چاہیے۔ اس میں کوٹڈ ٹیبلٹ ہمیں نہیں چاہیے ہوتی، کسی قسم کا اوپر کلر یا کوٹ نہ کیا ہو، رینڈملی ہمیں ایک کوٹڈ ٹیبلٹ چاہیے ہوتی ہے، واٹر چاہیے اور گیسٹرک فلوئڈ چاہیے۔ گیسٹرک فلوئڈ کس لیے؟ کیونکہ ٹیبلٹ ڈس انٹیگریشن ایک ایسا پروسیس ہے جس میں ہم ایک پراپر ایک معدے کو، جیسے کہ ہمارا اسٹامک ہوتا ہے، اس کو پراپر ایک ایسا جوس دیں گے، ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کریں گے تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ ہماری ٹیبلٹ جو ہم اورلی یوز کرتے ہیں یہ کتنی دیر میں ہمارے جا کے معدے میں ڈیزالو ہوتی ہے، ٹوٹتی ہے۔ آیا کہ یہ ایسا تو نہیں ہے کہیں وہ جیسے ہی ہم اس کو پانی کے ساتھ کھائیں اور راستے میں وہ ٹوٹنا شروع ہو جائے، یا وہ معدے کے اندر جا کے بالکل نہ ٹوٹے۔ یہ چیز چیک کرنے کے لیے جو ہم ٹیسٹ پرفارم کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں ڈس انٹیگریشن آف دا ٹیبلٹ ٹیسٹ۔ کلیئر یہاں تک؟ اب پروسیجر کی بات کر لیتے ہیں۔ واش آل دا ڈرائی اپریٹس، مینٹین دا ٹمپریچر ایٹ 0.5 یا 7 ڈگری سینٹی گریڈ، سلیکٹ دا 6 ان کوٹڈ ٹیبلٹ رینڈملی۔ ہمارے بیچ کے اندر اگر ہماری کوئی بھی مشین لگی ہوئی ہے جس میں تقریباً 100 یا 200 یا 1000 یا 2000 ٹیبلٹ جو وہ نکل رہی ہیں، ہم رینڈملی کوئی سی 6 ٹیبلٹ ہم وہاں سے لیں گے اس کا ٹیسٹ کرنے کے لیے۔ اس کے بعد کیا کریں، فرام دا بیچ اینڈ پلیس انٹو ٹیبلٹ انٹو دا ایچ گلاس ٹیوب۔ جو گلاسز کی ٹیوبز ہوتی ہیں اس کے اندر ہم کیا کریں گے، 6 ٹیبلٹ 6 ٹیوبس کے اندر، ایک ٹیوبس کے اندر جو ہم ٹیبلٹ جو ہے وہ رکھ دیں گے۔ اسٹارٹ دا موشن آف دا باسکٹس فار اسپیسیفائی ٹائم پیریڈ۔ تو ہماری جو مشین ہوگی ڈس انٹیگریشن کی، اس کو ہم سٹارٹ کریں گے ایک خاص ٹائم پیریڈ کے تھرو۔ نوٹ دا ٹائم ایٹ ود دا ٹیبلٹ ڈسنگ ڈیٹ۔ ہم یہ چیز نوٹ کریں گے کہ کتنی دیر تک جب ہم تمام گلاسز کی ٹیوبس کے اندر اپنی ٹیبلٹ رکھ دیتے ہیں تو وہ بیسیکلی اپ اینڈ ڈاؤن جو ہے وہ ایک گیسٹرک جوس میں موو کرتی ہے، جیسے کہ ہمارے معدے کے اندر گیسٹرک جوس ہوتا ہے، معدے کے اندر پانی ہوتا ہے، فلوئڈز ہوتا ہے، انٹسٹائنل فلوئڈز بھی اس کو بولتے ہیں۔ جب وہ موو کرتی ہے تو اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی ہے، تو ایک ایسا انوائرمنٹ وہاں پہ دیا جاتا ہے جیسے کہ ہمارے معدے کا انوائرمنٹ ہوتا ہے، اور اس میں دیکھا جاتا ہے کہ نوٹ کیا جاتا ہے کہ ایک ٹیبلٹ جو کہ ایک بیچ سے ہم نے رینڈملی لی تھی وہ کتنی دیر بعد جب ہماری باڈی میں ڈیزالو ہونا شروع ہو جاتی ہے، ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ چیز نوٹ کرنے کے لیے ہم جو ٹیسٹ کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں ٹیبلٹ ڈس انٹیگریشن ٹیسٹ۔ کلیئر یہاں تک؟ اب یہ دیکھ لیں جی، نیکسٹ ہمارا جو ہے پریکٹیکل وہ اسٹوڈنٹس ہے فریبلٹی ٹیسٹ۔ یہ جو مشین آپ کو نظر آ رہی ہے جس کے سائڈوں پہ جو ہے وہ ایک بڑے سے مطلب کہ ایک جیسے
پہیے بول لیں اس کو، وہ لگے ہوئے ہیں. بیسیکلی ایک ایسی یہ باکس ہیں جس کے اندر ہم ٹیبلٹ رکھتے ہیں اور اس کو ایک خاص ٹائم پیریڈ میں جو ہے وہ گھمانے کے لیے اس کو کمانڈ دیتے ہیں. تو یہ ایک فریبلٹی ٹیسٹ مشین بھی اس کو کہا جاتا ہے. نیکسٹ اس میں ہم کمپلیٹ کرتے ہیں. اس میں جی آج ہمارا جو نیکسٹ ہمارا پریکٹیکل ہے ایکسپیریمنٹ نمبر 7 فریبلٹی ٹیسٹ. سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں فریبلٹی ہوتا کیا ہے. فریبلٹی بیسیکلی ایک ٹیبلٹ کی نرمی کو چیک کرنے کے لیے کہ آیا کہ یہ ٹیبلٹ کتنی نرم ہے، کتنی سخت ہے، اس کی سافٹنیس، اس کی ہارڈنیس کتنی ہے. اگر اس کو پبلکلی ٹرانسپورٹ کیا جائے تو ہم کیسے چیک کر سکتے ہیں. یہ نہ ہو کہ ہم اس ٹیبلٹ کو بنا کے جیسے ہی ہم پیکنگ کی طرف لے کے جائیں اور پتے کے اندر ہی اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم کوئی بھی سٹرپس پرچیز کرتے ہیں کسی بھی فارمیسی یا اسٹور پہ تو اکثر اس میں کوئی نہ ٹیبلٹ جو ہے وہ درمیان سے ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے یا اس میں بریکیج ہوئی ہوتی ہے. تو اس میں بیسیکلی فریبلٹی ٹیسٹ کو پراپر طریقے سے فالو نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے یہ والے معاملات پیش آتے ہیں. تو فریبلٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹیبلٹ کی نرمی کو چیک کرنا کہ یہ ٹیبلٹ جو ہے وہ کتنی ہارڈ ہے، آیا کہ بہت زیادہ نرم تو نہیں ہے، بہت زیادہ ہارڈ تو نہیں ہے. کلیئر یہاں تک؟ اب ہم سب سے پہلے اس کی جو ڈیفینیشن پڑھتے ہیں. فریبلٹی از دا ایبلٹی آف ٹیبلٹ ٹو اوائڈ فرام فریکشن. فریکشن کیا ہوتا ہے؟ فریکشن بیسیکلی ایک مزاحمت ہوتی ہے، فرکشن پیدا کرنا، اس کے خلاف کرنا، ایک مزاحمت پیدا کرنا. اینڈ بریکنگ ڈیورنگ دا ٹرانسپورٹیشن. فریبلٹی از دا کلوزلی ریلیٹڈ ٹو دا ہارڈنیس آف دا ٹیبلٹ. بیسیکلی جب ہم کسی بھی ٹرانسپورٹیشن کے دوران اگر ٹیبلٹ کو ہم جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کی طرف لے کے جائیں، پیکجنگ کی طرف یا کنٹینر میں اس کو کریں یا ایک سے دوسری طرف لے کے جائیں، اگر وہ ڈیورنگ ٹرانسپورٹیشن وہ ٹیبلٹ جو ہے وہ کوئی ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہے تو اس چیز کو دیکھنے کے لیے آیا کہ یہ ٹیبلٹ بہت زیادہ نرم تو نہیں بنی یا بہت زیادہ ہارڈ بیچ تو نہیں بنا. یہ چیک کرنے کے لیے جو ہم ٹیسٹ کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں فریبلٹی ٹیسٹ. کلیئر؟ اب یہ ٹیسٹ کیسے کرتے ہیں؟ سب سے پہلے آپریٹر دیکھنے روشی فریبلیٹر چاہیے. اب یہ جو مشین ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ روشی فریبلیٹر. فریبلیٹر کیوں؟ کیونکہ یہ کام کرتا ہے فریبلٹی کا ٹیسٹ کرنے کے لیے. روشی کیا؟ روشی بیسیکلی ایک سائنٹسٹ تھا جس نے فرسٹ مرتبہ جو ہے وہ اس مشین کے ذریعے جو ہے وہ فریبلٹی کے ٹیسٹ پرفارم کیا تھا. ویئنگ بیلنس چاہیے آپ کو اور سیمپل چاہیے ٹیبلٹ کے. اب یہاں پر امپورٹنٹ چیز آتی ہے کہ اس کا فارمولے کو سمجھیں کہ فارمولا اس کا کیا ہوتا ہے. فریبلٹی وہ پوچھ سکتا ہے ایگزامنر اکثر اوقات پوچھتا ہے ڈیفائن فریبلٹی کیا ہے. تو ہم اس کو یہ بتائیں گے کہ فریبلٹی ایک ایسی ایبلٹی ہوتی ہے آف دا ٹیبلٹ کی ٹو اوائڈ فرام دا فرکشنز اینڈ بریکنگ ڈیورنگ دا ٹرانسپورٹیشن. فریبلٹی از کلوزلی ریلیٹڈ ٹو ہارڈنیس آف دا ٹیسٹ. ہارڈنیس آف دا چیک کرنے کے لیے آگے انشاءاللہ ہم تھکنیس اور ہارڈنیس والا ایکسپیریمنٹ دیکھیں گے جس میں ہم مختلف انسٹرومنٹ کے ذریعے جو ہے ان کو چیک کرتے ہیں. تو خیر بات ہو رہی تھی فارمولیٹی اور فریبلٹی کی. فریبلٹی کیا ہوتا ہے؟ ویٹ 1 مائنس ویٹ 2. اب ویٹ 1 میں سے کہنے سپوز دیٹ ہم نے 20 ٹیبلٹس دیے ہیں ڈیورنگ سیمپل کے دوران. سیمپل کو نکل رہا تھا، ہم نے وہاں سے 20 ٹیبلٹ لیے ہیں. 20 کو 1 بائی 1 ہم نے ایک ایک کر کے ٹیبلٹ کو جو ہے وہ ویٹ کیا. سپوز دیٹ 20 ٹیبلٹ ہم نے ویٹ کیا، ان کا ٹوٹل جو بنا وہ بنا 80 گرام. ٹھیک ہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں. ٹوٹل 20 ٹیبلٹس کا جو ویٹ بنا ہے وہ بنا ہے 80 گرام. تو 80 گرام جو ہے وہ ویٹ 1 لکھیں گے ہم از اکول ٹو 80 مائنس ویٹ 2. اب ویٹ 1 کیا ہوتا ہے؟ ویٹ 1 ہوتا ہے کہ جب ہم نے اس کو فریبلٹی کے اندر رکھا تھا، مطلب کہ ویسے رینڈملی جو ہے وہ ویٹ کیا تھا. مثال کے طور پہ جیسے ہم نے سیمپل لیے 20 ٹیبلٹ کا جو ہے وہ ویٹ کیا تو وہ 80 گرام نکلا. اور اس کے بعد ہم اس 20 ٹیبلٹ 80 گرام کو ہم فریبلیٹر کے اندر رکھا. یہ فریبلیٹر ہے، دونوں سائڈوں پہ ہم نے جو ہے وہ ٹیبلٹ اس کے اندر رکھی. اس کے بعد ہم نے اس کو خاص ٹائم پیریڈ کے لیے موو کروانا شروع کیا. موو کروانے کے بعد یہ مطلب ایک اس میں پروسیجر بھی آ جاتا ہے. موو کروانے کے بعد جب ہم اس کو بریک کریں گے، بریک کر کے ساری ٹیبلٹ کا دوبارہ وزن کریں گے. اگر وہ پہلی ٹیبلٹ 20 کا جو ہے وہ 80 گرام تھا، اب وہ بچ جائے گا آپ کا 60 یا 70 گرام. ٹھیک ہے، تو 80 میں سے 60 گرام نکل گیا تو پیچھے کتنا بچا؟ 20 گرام ڈیوائڈڈ بائی ویٹ 1. ویٹ کتنا تھا ہمارا؟ 80 گرام. تو 20 ڈیوائڈڈ بائی 80 گرام ملٹی پلائی بائی 100 کریں گے تو ہمیں اس کی ویٹ ویریشن جو فریبلٹی ہے اس کا آنسر ہمیں مل جائے گا. اب ویٹ کیا؟ ویٹ 1 آف دا ٹیبلٹ بیفور دا فریبلٹی. جب ہم رینڈملی کوئی بھی ٹیبلٹ لیں گے اس کا پہلے بیفور ایڈ ان فریبلیٹر اس کا ٹیسٹ کریں گے تو وہ ویٹ 1 ہوگا. جب ہم فریبلیٹر کی مشین کے اندر جو ٹیبلٹ ڈالیں گے تو جتنا ہمارا ویٹ ہے اس کو وہ ہم ویٹ 2 کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اسپیسیفکیشن دیکھیں گے. اسپیسیفکیشن بیسیکلی ایک اسٹینڈرڈ کی اسپیسیفکیشن ہوتی ہے. اسپیسیفکیشن تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں ہم نے جو ٹیسٹ پرفارم کیا آیا کہ یہ اسٹینڈرڈ اسپیسیفکیشن کے مطابق ہمارا آنسر آ رہا ہے یا نہیں. اب اس میں دیکھیں پرسنٹیج ویٹ شوڈ ناٹ مور دین 1%. اب اس میں جو پرسنٹیج کی ویریشن ہونا چاہیے وہ 1% سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. اکوالنٹ ٹو USP 0.5. USP کہتا ہے یونائٹڈ اسٹیٹ آف فارماسیوٹیکل کہتا ہے، فارماکوپیا کہتا ہے کہ اس میں 0.5
ٹو 1% کی گنجائش ہے، اکولن ٹو برٹش فارماکوپی 0.8% تک اگر اس میں ویریشن آتی ہے تو وہ بھی نارمل ہے. ایوریج جو ہے وہ اس کی ناٹ مور دین 1% نہیں ہونی چاہیے، جو کہ ایک سٹینڈرڈ کے مطابق ہے. ٹھیک ہے، پروسیجر ایسے ہی ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ 20 ٹیبلٹ لیں گے، 1 by 1 سب کا ویٹ کریں گے، جس کو ہم ویٹ 1 رکھیں گے. دین فرائبلٹی مشین کے اندر آپریٹ کریں گے فار 2.5 RPM. ٹھیک ہے، اس جو ہے وہ سپیڈ کے اندر ہم فار 4 منٹ کے لیے اس کو فرائبلیٹر مشین میں ڈالیں گے. تمام ٹیبلٹ کا ہم دوبارہ جو ہے وہ وزن کریں گے، اور وزن کے دوران ظاہری بات ہے جب وہ مشین کے اندر گھومیں گے تو اس کا وزن کم ہوگا، کیونکہ اس میں سے کچھ ٹیبلٹ ایسی ہوگی جو رگڑ کی وجہ سے، جو موومنٹس کی وجہ سے ان کا پاؤڈر جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ علیحدہ ہو جائے گا، جس کے لیے اس کا وزن جو ہے وہ الٹیمیٹلی تھوڑا بہت کم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ریموو دا پاؤڈر فرام دا ٹیبلٹ اینڈ ویٹ، دین اگین ویٹ ٹو کیلکولیٹ دا فرائبلٹی بائی یوزنگ فارمولا. تو یہ ان کی پراپر جو ہے وہ بیٹا پروسیجر کا طریقہ ہے، فرائبلٹی کرنے کا طریقہ ہے کہ آیا کہ ٹیبلٹ کتنی ہماری نرم ہے، کتنی ٹیبلٹ جو ہے وہ فرائبلیٹر مشین کے اندر ٹیبلٹ جو ہے وہ ٹیبلٹ کے اوپر سے جو ہے پاؤڈر یا ان کا جو کلر ہے وہ جو ہے وہ ڈسنٹیگریٹ ہوا، بریک ہوا. ٹھیک ہے، اب پریکاشن کی بات کریں. سم چیویبل اینڈ ایفریسنٹ ٹیبلٹس انڈرگو ہائی فرائبلٹی ویٹ لاس. اب اس میں بہت ساری ایسی ٹیبلٹس ہیں جس میں چیویبل ہے. چیویبل ٹیبلٹ کون سی ہو سکتی ہے؟ سپوز دیٹ ہم کلسان ڈی، یہ چیویبل ٹیبلٹ ہے، اور ایفریسنٹ ٹیبلٹ CSC ٹیبلٹ ہے. اس میں جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ ویٹ ان کا لاس ہو جاتا ہے. 10 ریکوائرڈ اسپیشل پیکیجنگ ویٹ آف دا ٹیبلٹ ایکوریٹلی. تو یہ اس کی پریکاشن ہے جو کہ ہم نے اس کو دیکھنا ہے. آگے جی ایکسپیریمنٹ نمبر 8 ہے ہمارا، تھکنیس، ہارڈنیس اینڈ تھکنیس آف ٹیسٹ. اچھا، ہارڈنیس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں ہم نے ایک خاص قسم کی مشین کے اندر ایک ٹیبلٹ کو فکس کریں گے اور ایک پریشر اپلائی کریں گے، تو اس کی پراپر یونٹ کے اندر وہ دیکھیں کہ آیا کہ اس پریشر جو کہ ایک اسٹینڈرڈ کے مطابق ہے، آیا اتنا پریشر اس ٹیبلٹ پہ ڈالنے سے یہ ٹیبلٹ بریک تو نہیں ہوئی. اگر اتنا پریشر ڈالنے سے ٹیبلٹ بریک نہیں ہوتی، اس کا مطلب یہ ٹیبلٹ ٹھیک ہے. اگر اتنا ٹیبلٹ جو اسٹینڈرڈ کا جو ہے وہ ریشو ہے اور اتنے پہ اس سے پہلے بھی اگر ٹیبلٹ بریک ہو جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہمارے بیچ جو ہے ہمارا پراپر طریقے سے کام ٹھیک نہیں کر رہا ہے، اس کو ریموو کیا جائے. اب دوسری ہے جی تھکنیس. تھکنیس کیا ہوتی ہے؟ بیسیکلی تھکنیس جو ہے وہ بیسیکلی اس کی چوڑائی دیکھنی ہوتی ہے. ورنل کلیپر کو اسپیسیفک ریشو کے اندر فکس کیا جاتا ہے، اس کے بعد 1 by 1 ٹیبلٹ اس کو میں دکھائی جاتی ہیں. جو ٹیبلٹ اس میں ایزیلی فکس ہو جائیں تو مطلب ہے اس کی ٹیبلٹ کی جو ہے وہ چوڑائی جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. اگر کوئی ٹیبلٹ اس میں موو کرنا شروع ہو جائے، چھوٹی ہو بڑی ہو سائز میں چھوٹی، تو اس کا مطلب یہ پراپر طریقے سے بیچ جو ہے وہ نہیں بنا. سب سے پہلے ہم اس کی ڈیفینیشن اسٹوڈنٹ دیکھیں گے. ہارڈنیس ٹیسٹ از دا یوز ٹو میئر دا ہارڈنیس آف دا ٹیبلٹ. تھکنیس ٹیسٹ از یوز ٹو میئر دا تھکنیس آف دا ٹیبلٹ. ٹھیک ہے، اچھا اس میں ہم نے کیا معلوم کرنا ہے؟ ہارڈنیس اور تھکنیس. کیا مطلب ان کی سخت کتنی ہے ٹیبلٹ؟ ٹھیک ہے، جب اس میں پریشر ڈالتی ہیں تو کتنا سخت ہے، اور تھکنیس کتنی چوڑائی ہے. تو ہم اپریٹس کی بات کریں، اس میں ہمیں مونسینٹرو ہارڈنیس ٹیسٹر چاہیے، جس میں ہم ٹیبلٹ کی اگر ہارڈنیس چیک کریں گے تو اس کے لیے ہمیں کون سی اپریٹس چاہیے، کون سی مشین چاہیے؟ اس میں مجھے مونسینٹرو ہارڈنیس ٹیسٹر. ورنیئر کلیپر چاہیے جو کہ ہم ٹیبلٹ کی تھکنیس کو چیک کریں گے. ٹیبلٹ چاہیے جو کہ ایک ایز اے سیمپل کے طور پہ ہم لیں گے. اسپیسیفکیشن اس میں دیکھیں، ہارڈنیس شوڈ لائز بٹوین دا ایوریج 5.8 کلو گرام پر کیوبٹ میٹر. ٹھیک ہے، یا 3.8 اس کو ہم کیا بولیں گے؟ KP کو یہ اس کو کلو پاؤنڈس بولیں گے ہم. ٹھیک ہے، اکولن ٹو دا برٹش فارماکوپیا 3% آف دا ڈیویشن از دا الاؤڈ ان تھکنیس. ٹھیک ہے، اب اس میں ہم دیکھیں گے کہ ایک ایوریج جو ہے ہماری ہارڈنیس ہے وہ 5.8 کلو گرام پر میٹر کیوبک ہے، اور برٹش فارماکوپیا کے مطابق جو ہے وہ 3% کی ڈیویشن جو ہے وہ ایک الاؤ ہے ان تھکنیس. اب یہ جو آپ کو دکھایا جا رہا ہے یہ ورنیئر کلیپر ہے. اصل میں ہم نے میٹرک میں FS میں اس کا کافی زیادہ استعمال کیا تھا پیمائش لینے کے لیے. تو اس میں ایک اسپیسیفک جو ہے وہ ریشو کے اندر اس کو فکس کیا جاتا ہے، دونوں جار کو لاک کیا جاتا ہے اور ٹیبلٹ کو درمیان میں رکھ کے دیکھا جاتا ہے آیا ٹیبلٹ جو ہے وہ اس کی تھکنیس پراپر طریقے سے ہے یا نہیں. اب یہ جو مشین ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اب یہ جو ہے وہ مونسینٹو ہارڈنیس ٹیسٹر ہے. اس کے بالکل سرے سے جو ہے کہ ایک ٹیبلٹ رکھی جاتی ہے، جیسے آپ تصویر میں بھی دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد نیچے سے جو ہم سکریو کو گھماتے ہیں، اس کو ٹائٹ کرتے ہیں جیسے ہم کسی بھی نٹ کو قابلے کو ٹائٹ کرتے ہیں. تو اس کو ہم جیسے ہم ٹائٹ کرتے جائیں گے تو اوپر جو ہے وہ پریشر اپلائی ہوگا ٹیبلٹ کے اوپر. اگر وہ ایک اسٹینڈرڈ کے مطابق ایک پریشر جو ہے وہ ان پہ ڈالنے سے ٹیبلٹ ٹوٹ
جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ پراپر طریقے سے بیچ ہمارا ٹھیک ہے. اگر اسے اس اسٹینڈرڈ کے مطابق بھی پریشر اپلائی کیا, ٹیبلٹ نہیں ٹوٹی یا اس اسٹینڈرڈ کے ویلیو کے سے پہلے ہی ٹیبلٹ ٹوٹ گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہمارا بیچ بھی پراپر طریقے سے ٹھیک نہیں بنا. اب اس کی ہم بات کریں, اسپیسیفکیشن ہو گئی ہے. اب اس کے پروسیجر دیکھیں, ٹیک دا مونسینٹو ہارڈنس ٹیسٹر اینڈ چیک دا اپریٹس. ٹھیک ہے, سب سے پہلے کیا کریں گے, یہ ایک ہارڈنس ٹیسٹر لیں گے اور چیک دا اپریٹس کو چیک کریں گے. سلیکٹ دا ٹیسٹر 6 ٹیبلٹ رینڈملی فرام ایچ بیچ. ٹرن آن دا اپریٹس. ٹرن آن کا مطلب اس میں ایک بٹن لگے جس کو ہم آن کریں گے. پلیس دا ٹیبلٹ اکراس دا ڈرو میٹر لکھا ہے ڈائی میٹر بٹوین دا آٹومیٹک پلنجر. ٹھیک ہے, چیک آن اسٹارٹ بٹن, نوٹ دا ریڈنگ آف ایچ ٹیبلٹ. تو یہ جو ہے وہ ہم ہارڈنس ٹیسٹر کے لیے استعمال کریں گے, مونسینٹو ہارڈنس ٹیسٹر. تھکنس کے لیے ایسے ہی ورنر کریپر ہم لیں گے, اس کے دونوں ایٹ لیسٹ 10 ٹیبلٹ ہم رینڈملی لیں گے کسی سیمپل میں سے, بیچ میں سے. ٹرن آن اکوپمنٹ اینڈ سیٹ دا تھکنس مود. پلیس دا ٹیبلٹ آن دا پیرالر آن لانگر سائڈس. ٹھیک ہے, ایک لمبائی میں اس کو رکھیں گے. کلک آن دا اسٹارٹ بٹن اینڈ نوٹ ریڈنگ. تو یہ ایک سمپل سا پروسیس ہے جی, آپ نے کرنا ہے, یہ مشکل نہیں ہے. لیبارٹری کے اندر آپ کو فارماسیوٹکس کی انڈسٹری کی فارمیسی جو انڈسٹریل فارمیسی کے پریکٹیکل ہیں, یہ انشاءاللہ ایک پریکٹیکل آپ کو پہلے ہی بک سے آئے گا جس میں ویٹ گرینولیشن, ڈرائی گرینولیشن, سسپینشن, ایملشن سے, اور ایک ٹیسٹ جو ہے, ایک کویشچن جو ہے وہ آپ کا ادھر جتنے بھی ہم نے پروسیجر کیے ہیں, ٹیسٹ کیے ہیں, ان میں سے ایک کروایا جائے گا. اس میں جو موسٹ امپورٹنٹ ہے وہ فرائبلٹی ٹیسٹ ہے. ٹھیک ہے, یاد رکھیے گا. اس کے بعد آپ کا جو ہے وہ ویٹ ویریشن ٹیسٹ ہے, اور تیسرے نمبر جو موسٹ امپورٹنٹ ہے وہ آپ کا پوچھا جا سکتا ہے جو کہ موسٹ امپورٹنٹ ہے ہارڈنس, تھکنس. یہ بھی کافی مرتبہ جو رپیٹ ہو چکا ہے, فرائبلٹی ٹیسٹ, اور اس کے علاوہ ڈسانٹیگریشن ٹیسٹ. ٹھیک ہے, موسٹ امپورٹنٹ ٹیسٹ ہیں جو پیپر میں اکثر جو ہے وہ اسٹوڈنٹ لکھوائے جاتے ہیں اور اس کے متعلق کویشچن جو ہے وہ پوچھے جاتے ہیں. پریکاشن جو ہے, یہ جتنے بھی ہمارے اپریٹس ہیں وہ ڈرائی ہونے چاہیے, ایرر نہیں ہونے چاہیے, خراب نہیں ہونے چاہیے, کسی قسم کی جو ہے وہ بہت پرانے نہیں ہونے چاہیے. ایک لیٹسٹ اور نیو جو ہے وہ آپ کے سارے انسٹرومنٹ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, نیکسٹ ہمارا ہے جی ایکسپیریمنٹ نمبر 9, ویٹ ویریشن ٹیسٹ. اب اس میں بالکل تھیوری کے مطابق ہم دیکھیں گے کہ ویٹ ویریشن بیسیکلی ہوتا کیا ہے, جس میں ہم ٹیبلٹ کا جو ہے وہ مختلف ویٹ معلوم کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ویٹ معلوم کرنے کے لیے ہمیں یہ دیکھا جاتا ہے کہ آیا کہ اس ٹیبلٹ کا جو ویٹ ہے, ویریشن ہے, ان کا جو وزن ہے گولی کا وہ ٹھیک ہے یا نہیں, اس کے لیے ٹیسٹ کیا جاتا ہے, اس کو کہتے ہیں ویٹ ویریشن ٹیسٹ. اب اس کی تھیوری دیکھیں, اٹ از این دا ایفیشینٹ ٹیسٹ ان دس ٹیسٹ دا پروڈکٹ دا پاسبل ویریشن ان دا ٹیبلٹ کنٹین پراپر اماؤنٹ آف دا ایکٹیو انگریڈینٹ. ہاں, اس میں یہی دیکھا جاتا ہے. اب اس کی پراپر جو ہے وہ ڈیفینیشن تو نہیں ہے, مطلب کہ ایک ایسا ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں ہر ٹیبلٹ کی گولی کا ایک ویٹ ویریشن دیکھا جاتا ہے کہ آیا کہ اس کے دونوں کے ویٹس میں کوئی ایک یا دو ٹیبلٹس کے ویٹ میں زیادہ ویریشن تو نہیں ہے, زیادہ ڈفرینس تو نہیں ہے. آیا کہ ایک اسٹینڈرڈ جو ہے وہ ایک جو اسپیسیفکیشن ہے, آیا کہ ایک یا دو ٹیبلٹ کے درمیان کتنی ویریشن جو ہے وہ ایک ایکسیپٹیبل ہے, وہ انشاءاللہ ہم اس جو ہے وہ پریکٹیکل میں دیکھیں گے. سب سے پہلے اپریٹرز دیکھیں, اس میں وینگ بیلنس چاہیے اور ٹیبلٹ چاہیے. اسپیسیفکیشن کیا ہے کہ 130 گرام یا اس سے لیس ٹیبلٹ کی اگر ایک کا وزن ہوگا تو اس میں اگر 10% کی بھی گنجائش ہے, سپوز دیٹ ایک اسٹینڈرڈ اسپیسیفکیشن 130 گرام ہے ایک ٹیبلٹ کی وزن, اگر 130 گرام میں سے 120 گرام آپ کی ٹیبلٹ کا وزن ہے جو آپ نے بیچ تیار کیا ہے, اس کا مطلب اس میں 10% کی ویریشن آ رہی ہے, تو یہ ہمارا بیچ بالکل ٹھیک کام کر رہا ہے. اگر ایک ٹیبلٹ یا دوسری ٹیبلٹ کے درمیان جو ویریشن ہے, اگر 130 گرام سے 224 گرام ہے ٹیبلٹ کی ویریشن ہے, تو اس میں اگر 7.5% کی گنجائش ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارا جو ٹیسٹ ہے, اگر اس میں جو ہے وہ 300 جو ہے 55 ہو جائے یا 310 ہو جائے, تو اس کا مطلب یہ ہمارا جو ہے وہ سیمپل ہے, جو ہمارا بیچ ہے بالکل ٹھیک نہیں ہے. گریٹر دین 324 گرام سے بھی زیادہ ان کا وزن ہو تو 5% تک جو ہے وہ گنجائش ہے, اس سے زیادہ اگر ہوگا تو اس کا مطلب ہمارا بیچ ٹھیک نہیں ہے. اچھا, اس میں جو کیلکولیشن کا فارمولا ہے, کیلکولیشن کیسے کرتے ہیں, اکثر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کیلکولیشن میں تھوڑی سی مسٹیک کرتے ہیں, تو تھوڑا سا اس میں آپ کو بتاتا چلوں. اس میں ہم نے کرنا کیا ہوتا ہے, ایوریج ویٹ نکالنا ہوتا ہے, اور کسی کا ایوریج ویٹ نکالے تو اس میں سب سے پہلے ہم ٹیبلٹ کا وزن کرتے ہیں. سپوز دیٹ ہمارے پاس 3 ٹیبلٹ ہے, اس میں ہم دیکھیں گے ایک ٹیبلٹ ہماری 2 گرام کی ہے, دوسری ٹیبلٹ ہماری 2.1 گرام کی ہے, تیسری ہماری جو ہے وہ 3.2 گرام کی ہے, یا چوتھی ہمارے پاس 4.1 گرام کی ہے. تو تمام ٹیبلٹ کو جو ہے وہ جمع کریں گے, پھر ان تمام ٹیبلٹ کو جو ہے وہ جمع کرنے کے بعد ان کو تقسیم کریں گے ٹوٹل نمبر آف ٹیبلٹ پر, تو ہمارا جو ہے اس میں آنسر جو ہمارا نکلا تھا, جیسے x1 + x2 + x3. ٹھیک ہے, ان کو جمع کریں گے اور ڈیوائڈ کریں گے ہم ٹوٹل نمبر آف ٹیبلٹ پہ, جتنی ہماری ٹیبلٹ ہوگی. ٹھیک ہے, تو اس کا پروسیجر ایسے لکھیں گے, 20 ٹیبلٹ لیں گے, ان کا ویٹ کریں گے انڈیویجولی, ڈیٹرمائن دیکھ لیں گے کہ ایوریج ویٹ آف دا یوزنگ فارمولا, کمپیئر دا ویٹ ویریشن ود دا اسپیسیفکیشن.
تو اس پر لمٹس کیا ہے، نوٹ مور دین 2 ٹیبلٹس ڈیویشن فرام دا ایوریج ویٹ بائی دا مور دین 1 دا پرسنٹیج آف دا آفیشیل بکس، یا آپ کی اسپیسیفکیشن دا لیٹسٹ برٹش فارماکوپیا یا یونائٹڈ اسٹیٹ آف فارماکوپیا. ٹھیک ہے جو یہ ہمارا ٹیسٹ ہے اسٹوڈنٹس، یہ کوئی مشکل نہیں ہے. نیکسٹ ہمارا جو ہے وہ پارٹیکل سائز ہے، ایکسپیریمنٹ نمبر 10 ہے، پارٹیکل سائز انالائسز ہے، اور لیکیج اینڈ کلیئرٹی ٹیسٹ ہے. اور اس کے علاوہ جو باقی آپ کے ٹیسٹ رہتے ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کو جلد از جلد جو ہے وہ کروائے جائیں گے. آج تھوڑا سا ٹائم شارٹ تھا تو میں نے ضروری سمجھا کم از کم 3 ٹیسٹ آپ جو کروائے جائیں تاکہ کچھ نہ کچھ آپ تیاری کر سکیں. اچھا اس میں کسی اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ اگر کسی قسم کا کوئی سمجھ نہیں آ رہی کسی چیز کی تو وہ پوچھ سکتا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے وہ جیسے ہمیں ٹائم ملتا ہے تو 1 سے 2 دن میں باقی جو 2-3 امپورٹنٹ کویشچن ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو پریکٹیکل جو ہے وہ کروائے جائیں گے. تو چلتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اجازت دیں. اللہ حافظ.